الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ قال سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایہا الملأ، اے سردارو، ایکم، تم میں سے کون ہے، یأتینی، میرے پاس لائے گا، بعرشہا، اس کا تخت، قبل، اس سے پہلے، ان یأتونی، کہ وہ میرے پاس آئیں، مسلمین، فرما بردار ہو کر۔ قال، کہا، عفریت، ایک طاقتور شرارتی نے، من الجن، جنوں میں سے۔ عفریت اس کا مادہ ہے عفر، جس کا معنی ہوتا ہے مٹی، اور اس کا ترجمہ مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ خبیث مکار جو اپنے مقابل لوگوں کو مٹی پر گرا دے۔ مراد اس سے کیا ہوتا ہے، جو طاقتور ہو اور شریر ہو۔ قال، کہا، عفریت، ایک طاقتور شرارتی نے، من الجن، جنوں میں سے، انا آتی کا، میں تیرے پاس لے آؤں گا، بھی اسے، یعنی اس تخت کو، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، وانی، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقوی، یقیناً پوری قوت رکھنے والا، امین، امانت دار ہوں۔ قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ، جس کے پاس، علم، ایک علم تھا، من الکتاب، کتاب میں سے، انا آتی کا بھی، میں لاتا ہوں آپ کے پاس اسے، قبل ان یرتد، اس سے پہلے کہ جھپکے، الیک، آپ کی طرف، طرفو کا، آپ کی آنکھ، فلما، پس جب، رآہ، اس نے اسے دیکھا، مستقرا، پڑا ہوا، عندہ، اپنے پاس، قال، تو کہا، ھذا، یہ، من فضل ربی، میرے رب کے فضل میں سے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، ااشکر، کہ میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر، اور جس شخص نے شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو اس کے سوا کچھ نہیں، وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے، ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بہت بے پرواہ، بہت کرم والا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے جو سیاق و سباق سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہ جب قاصد کو سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیا اور کہا، اپنے یہ تحفے تحائف لے کر واپس چلے جاؤ، اور جا کر ان کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم ایک ایسا لشکر لے کر آنے والے ہیں جس کے مقابلے کی تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور ہم تمہیں ضرور ذلیل کر کے اور حقیر بنا کر تمہیں ہم وہاں سے نکال دیں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اندازہ تھا اس چیز کا کہ ملکہ سبا کے پاس جب وہ قاصد پہنچے گا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس کے حالات کو وہ جب بیان کرے گا، تو وہ اس فیصلے پر رضامند ہو جائے گی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس میں مطیع اور فرما بردار ہو کر پیش ہو جاؤں، یعنی ان کے پاس خود جاتی ہوں اور جا کر میں بات چیت کرتی ہوں، ان سے گفتگو کرتی ہوں۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر اور سرداروں کے ساتھ وہ روانہ ہونے سے پہلے یہ بات چاہی کہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کا تخت میرے پاس ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تخت اس لیے منگایا تھا کہ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے،
کیونکہ وہ کہتے ہیں کافر تھی، کافر کے مال کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، اور جب وہ آ جائے گی، مسلمان ہو جائے گی، بات مان لے گی، تو پھر اس کے اوپر قبضہ نہیں جمایا جا سکتا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وہ اگلی آیات کے اندر آئے گا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت منگایا تھا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا تخت میرے پاس تم میں سے کون لے کر آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر مطیع اور فرما بردار ہو کر پہنچے، اس سے پہلے مجھے اس کا تخت چاہیے۔ تو جنوں میں سے ایک شرارتی جو جن تھا، اس نے کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یہ جملہ اس کو اس لیے کہنا پڑا تو کہ شاید کہ وہ اس نے پہلے کوئی خیانت وغیرہ کی ہو، یا وہ امانت دار کے لحاظ سے مشہور نہ ہو، تو اس لیے اس نے کہا میں یہ آپ میرے اوپر اگر ذمہ داری ڈالیں گے تو یہ ذمہ داری میں بڑی امانت کے ساتھ ادا کروں گا، اور میں اس تخت کے لانے پر قادر بھی ہوں، قوی ہوں، کیونکہ میں طاقتور ہوں۔ لیکن یہ تخت میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، آپ کہیں پر بھی بیٹھیں، کوئی مجلس لگائیں، اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ لے کر آ جاؤں گا، وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی قبل، اس سے بھی پہلے تخت چاہیے تھا۔ تو اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے مفسرین کا کہ عندہ علم من الکتاب، اس سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا، وہ نمبر ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ علم کیا تھا؟ تو اس کی تصریح قرآن و حدیث کے اندر کہیں پر بھی موجود نہیں، نہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی آیت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر نمبر دو کہ وہ کون تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ بعض مفسرین نے اس کو سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، آصف بن برخیہ، جو بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا، جس کے ذریعے سے اگر دعا کی جاتی تھی تو وہ ضرور دعا قبول ہوتی تھی، اور وہ تخت لانا وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا تھی؟ کرامت تھی۔ لیکن یہ بات بھی کیا ہے؟ اسرائیلیات، روایات میں سے ہے، کیونکہ جو مفسرین یہ روایات بیان کرتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں، اور جب کوئی سند نہیں ہے تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ادھر موجود ہوں، اس وقت وہ موجود بھی نہیں تھے، اور یہ کس نے ان کو بتائی؟ کوئی سند اس چیز کی موجود نہیں۔ پھر بعض مفسرین نے اس کو جبریل علیہ السلام اس سے مراد لیا ہے، بعض نے خضر علیہ السلام مراد لیا ہے، تو یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔ اور بعض مفسرین نے سلیمان علیہ السلام کو ہی اس کا مصداق قرار دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہی کہا تھا، اور بعض مفسرین نے اس کو جنات کے اندر لے کر گئے ہیں کہ اس سے مراد جنات ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کریم کا یعنی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی وہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ان آیات کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی، یعنی سورہ نمل کے اندر 3 لشکروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، جنات میں سے، پرندوں میں سے اور انسانوں میں سے، یہ 3 لشکر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھے تھے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں انسان، کیا انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ کام کر سکے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔ نمبر 2، اس کے بعد پھر پرندے ہیں، پرندوں میں بھی اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ فوری طور پر اتنی جلدی وہ یہ کام کر سکے۔ تو تیسری چیز پھر رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جن، کیونکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص قدرت دے رکھی ہے، ان کے پاس یہ طاقت اور قوت موجود ہے۔ تو اس سے مراد صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک صالح نیک جن تھا جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ تخت لے کر آیا تھا۔
تو یہی بات زیادہ درست ہے کہ اس سے مراد عندہ علم من الکتاب سے مراد نہ خضر علیہ السلام ہیں، نہ ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام خود ہیں، اگر وہ ہوتے تو پھر منگانے کا مطلب کیا تھا، اور نہ ہی جبریل امین علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ عندہ علم من الکتاب، اور یہ جو بات ہے یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ پھر اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسانوں میں سے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کرامت کسی ایک انسان کی مانی جائے تو اس سے بہتر تھا سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا معجزہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس سے مراد پھر یہی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد کیا تھا، ایک صالح نیک جن تھا جس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس یہ تخت لے کر آ جاؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی۔ پھر جب دیکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہ تخت ان کے پاس موجود ہے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے ایسا لشکر مسخر کر دیا ہے جو اتنی جلدی کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اپنی بڑائی نہیں بیان کی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے وہ آزمائے، ااشکر ام اکفر، کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں یا رب العالمین کی ناشکری میں کرتا ہوں۔ ومن شکر، پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مطلق بات کی کہ جو بندہ بھی شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے آپ کے لیے شکر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے، یعنی اس کا فائدہ اس کو ہی ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ دیں گے، تو اس کا انسان کو ہی فائدہ ہے۔ اور ناشکری کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اس کا نقصان بھی انسان کو، یعنی شکر کرے گا اس کا فائدہ انسان کو، ناشکری کرے گا اس کا نقصان بھی انسان کو ہے۔ اور فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو بندہ کفر کرے گا تو یاد رکھ لو میرا رب بالکل بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے نہ شکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ناشکری سے، یعنی ناشکری سے بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور نہ ہی شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے۔ وہ معروف حدیث ہے، آپ نے سنی، حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان، تمہارے جن، سب کے سب متقی پرہیزگار ہو جائیں، یعنی جس طرح ایک دل ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی دل پر متفق ہو جائیں، تو میری بادشاہت کے اندر کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے تم انتہائی بدکار بن جاؤ تو میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر سارے تم ایک مٹی چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور ہر ایک انسان کو میں اس کے مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کو نہ ہی ہماری عبادات کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان پہنچانے والا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، تو اس کا انسان کو خود ہی فائدہ ہے۔ اگر شکر کرتا ہے تو مزید نعمتیں ملیں گی، اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہے، رب العالمین کو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔